حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور نزول وحی کا مقصد انسانیت کو ایسے طرز زندگی سے متعارف کرانا تھا جس میں ایک رب کی بندگی ہو، جس میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ مسلمانوں کا شعبہ تجارت اپنی اسلامی خصوصیات کے سبب نمایاں ہے، جس میں عدل و انصاف ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی بھی ہے۔ اہل ایمان تاجروں کے ایمان افروز واقعات سے تاریخ کے صفحات مالا مال ہیں، مگر بدقسمتی سے ماضی کے برعکس حال کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ لوٹ گھسوٹ، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور چور بازاری تاجروں کی عادت میں شامل ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں صارف پریشان جبکہ تاجر بے برکتی کے سبب طرح طرح کی آفتوں میں گرفتار ہے۔ آج ہم جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے مارکیٹ کی زبان میں ملاوٹ کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور اس برے عمل کا انجام کیا ہے؟ آئیے آج ان سب باتوں کو دین اسلام کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نیک اور پرہیزگار تاجر کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تمام کمائیوں میں سے زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کے خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ دین اسلام میں یہ وہ سنہری اصول ہیں جن کو اپنا کر بندہ نہ صرف خوب ترقی کرتا ہے بلکہ رب کی رحمتوں کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ قرآن شریف اور احادیث مبارکہ میں ہمارے لیے نجات اور دونوں جہان کی کامیابی ہے، مگر افسوس ہم نے ان مبارک ارشادات کو سننا اور ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہم ذب و حالی کا شکار ہیں۔ آئیے آپ کو تاریخ کے اس مبارک اور سنہری دور میں لیے چلتے ہیں جب دنیا میں اسلام کا بول بالا اور اہل اسلام کا عمل سب سے نرالا تھا۔ اسلامی تعلیمات میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ معاشی سرگرمیاں اور ان سے حاصل ہونے والے مالی فوائد انسان کی زندگی کا اصل مقصود نہیں، بلکہ انسان کی تخلیق کا اصل سبب آخرت کی زندگی کی لازوال کامیابیوں کا حصول ہے۔ اسلامی معیشت کا پاکیزہ تصور کیا ہے؟ آئیے علماء دین کے پاس چلتے ہیں اور ان کے ارشادات سنتے ہیں۔ اسلام میں روزی، رزق، اکانومی یعنی معیشت اور روزی روزگار وغیرہ میں سچائی، امانت داری اور عمدہ اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا ایک عاشق رسول مسلمان، سچا مسلمان، عیب دار چیز، ناقص مال اپنے لیے خریدنا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیشہ کاروبار کے اندر جب کسی کو کوئی چیز بیچی جائے تو اگر اس کے اندر عیب ہے تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا عیب چھپا کر نہیں بتا کر بیچا جائے۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسا مال بیچا جس کے اندر کوئی عیب تھا اور اس نے وہ عیب بتائے بغیر اگلے کو بیچ دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں رہے گا اور اس پر فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ کسب معاش کی جدوجہد کے دوران حصول دولت کی بعض آسان راہیں بھی نکلتی ہیں جنہیں مال و دولت کی ہوس رکھنے والوں کی طرف سے فوری طور پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ اشیاء صرف کی کوالٹی تبدیل کر کے گھٹیا اور معمولی چیز کو اس کے اصل داموں سے زیادہ میں فروخت کرنا اور ملاوٹ سے کام لینا عصر حاضر میں ہنر اور نفع کمانے کا بہترین ذریعہ بن چکا ہے۔ اسلام میں اس طرح کے عمل کو نہایت قبیح اور انسانیت سوز قرار دے کر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاوٹ کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، من غش فلیس منی، جو ملاوٹ کرے وہ مجھ سے نہیں۔
پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خرید و فروخت میں نرمی کرنے والے کے لیے کیا دعا ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جب خریدے، جب بیچے، جب قرض کا مطالبہ کرے تو نرمی اختیار کرے۔ اگر کوئی ڈیفیکٹڈ مال آ بھی جائے تو اسے یہ سوچ کر اس کا عیب جو اس کے اندر کمی ہے وہ نہ بتانا کہ کمی بتانے سے جس ریٹ پر مجھے مال ملا ہے اس سے کمی ہو جائے گی، میرے پاس مال کم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ مال کا مالک بھی اللہ ہے، آپ کا مالک بھی اللہ ہے، آپ کے کاروبار کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی برکت دے تو تھوڑا مال بھی بہت سارا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تھوڑے مال پر قناعت مل جاتی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی ہو جائے تو بہت سارے مال کے ساتھ بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ سوچنا کہ اس مال کا عیب بتاؤں گا تو ریٹ کم ملیں گے، کوئی بات نہیں۔ آپ اس کے اس فالٹ کو بتا کر اسے بیچیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کوئی بہت بڑی بیماری آنے والی ہو، لاکھوں کا نقصان ہونے والا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت سے آپ کی اس آزمائش کو دور فرما دے۔ یقیناً 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 رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ آپ سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کاروبار کیجئے، گاہک بنیے یا دکاندار بنیے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں سکون، امن و امان، راحت نصیب ہوگی۔ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اچھے کام کریں یا نفس و شیطان کی پیروی میں برے اعمال کریں، مگر ان اعمال کی حقیقی سزا یا جزا کو اللہ پاک نے دنیاوی زندگی میں ہماری آنکھوں سے چھپا دیا ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو سکے۔ لیکن تاریخ میں ایسے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ پاک نے اپنے عذاب کو ظاہر بھی فرمایا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک ملاوٹ کرنے والے کا بھی عبرت ناک واقعہ ہے، آئیے اسے سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملاوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ پاک کی ناراضی کا سبب ہے۔ اللہ پاک بعض گناہوں کی سزا دنیا کے لوگوں کے سامنے بھی ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت اور سبق حاصل کریں۔ ملاوٹ کے گناہ کو جاننے کے لیے آئیے عیون الحکایات میں موجود ایک واقعے کے ذریعے سے اس کے گناہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اتنے میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور، ہم بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، صفا مروہ کی سعی کے دوران ہم میں سے ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ جب غسل و کفن کے بعد اسے ہم دفن کرنے کے لیے قبرستان لے جانے لگے، قبرستان لے جانے کے بعد جب اس کے لیے وہاں پر قبر کھودی گئی تو ہم نے ایک بہت ہی خوفناک منظر دیکھا۔ ایک بہت ہی خوفناک سانپ اس قبر کے اندر بیٹھا تھا۔ ہم بہت خوفزدہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسری قبر کھودی۔ اس دوسری قبر میں جب ہم نے دیکھا تو وہ سانپ وہاں پر بھی موجود تھا۔ ہم گھبرا گئے اور اس کے بعد ہم نے ایک تیسری قبر بھی کھود دی، لیکن افسوس، صد افسوس، وہ خوفناک سانپ اس تیسری قبر میں بھی کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب ہم اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ ہم کیا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سانپ اس کا برا عمل ہے، خدا کی قسم اس کے لیے اگر تم پوری زمین بھی کھود دو گے تو وہ سانپ تمہیں وہاں ضرور ملے گا، اسی لیے تم پر لازم ہے کہ ان 3 قبروں میں سے کسی بھی ایک قبر میں اسے دفن کر دو۔ یہ سن کر وہ شخص واپس چلا گیا اور اس نے اسی سانپ کے ساتھ اپنے مردے کو دفن کر دیا۔ ان لوگوں نے اسے دفن تو کر دیا، لیکن اس شخص کے ذہن میں یہ سوال بدستور موجود تھا کہ آخر وہ کیا گناہ تھا جس کی اللہ پاک نے اسے اتنی سخت سزا دی ہے۔ حج کے معمولات سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے وطن واپس گئے تو شخص کی
زوجہ سے رابطہ کیا گیا اور اس کی زوجہ کو تمام حالات بتائے اور اس کے کسی گناہ کے متعلق دریافت کیا تو اس کی زوجہ نے کہا کہ میرا شوہر غلے کا تاجر تھا، لیکن اس کی ایک بری عادت تھی کہ وہ گندم نکال کر اس کی جگہ پر جو کا بھوسا مکس کر دیا کرتا تھا، ملاوٹ کر دیا کرتا تھا، لگتا ہے یہ سزا اسے اسی گناہ کی وجہ سے ملی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ملاوٹ کرنا کتنا سخت گناہ ہے، اور اللہ پاک اس کی سزا کو بعض اوقات دنیا کے لوگوں کے سامنے بھی ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس ملاوٹ جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کیے گئے واقعے سے ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر مرنے کے بعد پکڑ میں آ گئے تو کیا انجام ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں اس مذموم عمل سے بچائے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک لین دین کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے، اور اس نے مومنین کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو مستجاب الدعوات بننے یعنی اس مقام تک رسائی حاصل کرنا کہ جو دعا مانگے قبول ہو کا نسخہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ یوں ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام اور سود سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تاجروں کو آخرت کی پکڑ سے خبردار کیا ہے جو اپنی تجارت میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، ملاوٹ اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز نہیں کرتے اور منافع کمانے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، تاجر قیامت کے روز فاجروں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے سوائے اس کے جس نے تقوی اپنایا، نیکی کی اور سچ بولا۔ جبکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تاجروں کے لیے بڑی خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہیں جو سچے، امانت دار اور دیانت دار ہیں۔ کل بروز قیامت انہیں ملنے والے انعام کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا اپنی کمائی میں برکت لانے، اس میں خوب اضافہ کرنے، اپنی عبادات اور دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دلانے اور سب سے بڑھ کر آخرت کی فلاح پانے کے لیے حلال اور جائز طریقے سے روزی کمائیے اور ملاوٹ، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں سرخروئی نصیب ہوگی۔